اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ الفتح آیت نمبر 9 میں نے پڑھ تو لی تھی، لیکن اس کا کچھ بیان رہ گیا تھا۔ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ یہ آیت پڑھی نہیں جا سکتی جب تک کہ اس سے پچھلی آیت نہ پڑھی جائے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، ہم نے اے پیغمبر آپ کو بھیجا ہے گواہ بنا کر، خوشخبری سنانے والا بنا کر، اور خبردار کرنے والا بنا کر۔ گواہ یعنی اللہ کے دین کا، اللہ کے پیغام کا گواہ۔ اللہ نے اس دنیا کی زندگی کے ڈیزائن میں ایک اسکیم ہے کہ جو رکھی ہوئی ہے۔ اس اسکیم میں جو اصل مقصد پیش نظر ہے وہ یہ ہے کہ اس دنیا کی زندگی کو اس نے امتحان، آزمائش کی جگہ بنایا ہے، اور موت کے بعد کی زندگی کو اس نے نتیجہ، انعام اور پکڑ سزا کا موقع بنایا ہے۔ دنیا کی زندگی میں انسان اس حقیقت کو آسانی سے مانتا نہیں ہے۔ کیوں نہیں مانتا؟ اس لیے نہیں مانتا کہ آزمائش ہی کی غرض سے اللہ نے دنیا کی زندگی میں دلچسپیاں رکھی ہوئی ہیں، مشغولیتیں ہیں، مصروفیتیں ہیں، ایسی اٹریکشنز ہیں، گلیمر ہے کہ جس میں آدمی الجھ جاتا ہے۔ چنانچہ آدمی آخرت کی زندگی کو ماننے سے اس لیے گریز کرتا ہے کہ اس کے تقاضے، اس کی ایکسپیکٹیشنز آدمی سے کچھ سیکریفائس مانگتی ہیں، رویے کی، ایٹیچیوڈ کی تبدیلی مانگتی ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے یہ اہتمام کیا کہ اس نے اس دنیا میں وقتاً فوقتاً، فرام ٹائم ٹو ٹائم، ایسے افراد بھیجے اپنے نبی کہ جو آخرت کی گواہی پیش کرتے تھے، شہادت پیش کرتے تھے۔ کیسے پیش کرتے تھے؟ آخرت میں ہونا کیا ہے؟ آخرت میں انعام ملنا ہے، آخرت میں سزا ہونی ہے۔ دنیا میں کیا مسئلہ ہے؟ دنیا میں مسئلہ یہ ہے کہ بالعموم یہ نظر نہیں آتا کہ اچھے لوگوں کو انعام مل رہا ہے اور برے لوگوں کو سزا مل رہی ہے۔ کچھ گڑمڑی ہوتی ہے، الٹا ہی ہوتا ہے کچھ۔ تو آدمی کہتا ہے کہ یار یہ بات ٹھیک بھی ہے کہ نہیں ہے؟ تو اللہ نے اس حقیقت کو روشن کرنے کے لیے، اس کی گواہی کے لیے اس بات کا اہتمام کیا کہ اس نے اپنے بندے بھیجے جو اس کی گواہی دیں کہ اس دنیا کی زندگی کی آزمائش کے بعد ایک ایسی زندگی آنے والی ہے کہ جس میں اللہ حق کو غالب کر دے گا، بروں کو سزا ملے گی، اچھوں کو انعام ملے گا۔ پیغمبر کیا کرتے ہیں؟ جو گواہ بن جاتے ہیں، وہ اپنے عمل سے جو کچھ کرتے ہیں، اللہ کے رسول، دیکھنے والے یہ دیکھتے ہیں کہ وہ دھیرے دھیرے کامیاب ہو رہے ہیں دنیا میں بھی۔ میں نبیوں کی بات نہیں کر رہا، میں رسولوں کی بات کر رہا ہوں۔ سو وہ ان کے مشن کو گریجولی اسٹرینگتھن ہوتے ہوئے، گرو کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، اور ان کے جو مخالفین ہیں وہ آہستہ آہستہ شکست کھاتے ہیں، کمزور پڑتے ہیں۔ اس طرح سے وہ گواہی دیتے ہیں۔ دوسری گواہی
ان کے اپنے پیغام کے پہنچانے کی ہے. وہ اتنے خلوص کے ساتھ یہ پیغام پہنچاتے ہیں اور بار بار یہی بتاتے ہیں کہ دیکھو یہ دنیا کی زندگی ایک امتحان ہے، آخرت کی زندگی ہے کہ جو اصل میں کامیابی اور ناکامی کا اللہ کے ہاں فیصلہ ہوگا اور پھر نتیجہ سامنے آئے گا. تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا، یعنی یہی گواہی دینے کے لیے، وَمُبَشِّرًا، اور خوشخبری سنانے والا بنا کر بھیجا. یعنی آپ نے گواہی دی اور ان لوگوں کو کہ جو صحیح رویہ اختیار کرتے ہیں، دنیا کی زندگی کی آزمائش امتحان میں ان کا ایٹیچوڈ درست ہے، وہ حق پسند ہیں، وہ حق کو مانتے ہیں، اس کو اختیار کرتے ہیں، ان کو آپ نے خوشخبری سنائی کہ تمہارے لیے آگے تمہاری ان قربانیوں، تمہارے اس مخلصانہ رویے کے نتیجے میں اللہ کے ہاں انعام ہیں، آسانیاں ہیں. وَنَذِيرًا، اور آپ نے خبردار کیا، لوگوں کو وارن کیا کہ دیکھو اگر تمہارا رویہ ٹھیک نہیں ہوا تو تم مارے جاؤ گے. یہی کام ہے جو اللہ کے پیغمبر کرتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان تینوں پہلوؤں کو، آپ کہیے ذمہ داری کے پہلو، سٹیٹس، ان کو بیان کر دیا. یہ ہم نے بھیجا آپ کو کیوں؟ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، تاکہ اے لوگو تم اللہ کو مانو اور اس کے رسول کو مانو. یعنی جب تمہارے سامنے یہ پیغام آئے اور اس پیغام کو تم جانو تو پھر تم وہ رویہ اختیار کرو جو حقیقت میں اللہ کو اور اس کے رسول کو ماننے والا رویہ. یعنی آپ زندگی ایسے گزار رہے ہیں، آپ اس میں طور طریقے ایسے اختیار کر رہے ہیں جس میں نظر آ رہا ہے کہ آپ اللہ کو مانتے ہیں، اس کے رسول کو مانتے ہیں. وَتُعَزِّرُوهُ، اور ہم نے ان کو اس لیے بھیجا کہ اے مسلمانوں، اے لوگو، تم ان کی تعظیم کرو، تم ان کی عظمت کو مانو. وَتُوَقِّرُوهُ، اور ان کی توقیر کرو، ان کا احترام کرو، ان کی عزت کرو. وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور تم تسبیح کرو اس کی صبح و شام. یہ جو تیسرا فعل آیا ہے یہ اللہ کے لیے، یہ ہو جاتا ہے یعنی بعض اوقات جبکہ دونوں میں فرق کرنا بالکل واضح ہے. ظاہر ہے کہ پہلی دو باتیں جو کہی گئیں کہ تم ان کی تعظیم کرو، تم ان کا احترام کرو، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور تم اس کی تسبیح کرو صبح و شام، یہ اللہ کے لیے ہے. یہ سب جو نتیجے بیان کیے ہیں کہ تم یہ کرو اور یہ کرو اور یہ کرو، یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ نے شاہد، گواہ، خوشخبری سنانے والا اور خبردار کرنے والا بنا کر بھیجا تو پھر اس کا یہ نتیجہ نکلے گا. یعنی اس کے نتیجے میں جب اہل ایمان ان باتوں کو ماننے کے بعد زندگی گزاریں گے تو پھر یہ ہوگا. ظاہر ہے کہ وہ جب یہ محسوس کریں گے کہ اللہ نے ایک بندے کا انتخاب کیا ہے اور وہ اللہ کا بندہ اللہ کا پیغام لوگوں کے سامنے پیش کر رہا ہے، تو وہ ان کے احترام، ان کی عقیدت کا مرکز اور فوکس بن جائیں گے، اور اللہ کی وہ تسبیح کریں گے، اور یہ تسبیح کریں گے صبح و شام. ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، وہ لوگ کہ جو اے پیغمبر آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں وہ اصل میں اللہ کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں. یہ بات قرآن مجید میں بار بار بیان کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں خود سے نہیں آتا، یعنی فزیکلی وہ لوگوں کے پاس ان سے ملاقات کو نہیں آتا. اس نے یہ ارینجمنٹ کی ہے کہ وہ اپنے پیغمبر کو بھیجتا ہے جو اس کی نمائندگی کرتے ہیں. تو پیغمبر کے ساتھ جو رویہ اختیار کیا جاتا ہے وہ اصل میں
اللہ ہی کی خاطر کیا جاتا ہے۔ میں اسی لیے لوگوں کے سوال پر یہ جواب دیتا ہوں کہ اگر کوئی اللہ کو مانتا ہے اور آخرت کو مانتا ہے لیکن پیغمبر کا انکار کرتا ہے، ان کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ تو میں کہتا ہوں کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ بھائی جو اللہ کو مانتا ہے وہ اللہ کے پیغمبر کو کیوں نہیں مانے گا، سوائے اس کے کہ وہ یہ کہے کہ مجھے معلوم ہی نہیں ہوا، میرے پاس بات صحیح طرح سے پہنچی ہی نہیں۔ تو اب ظاہر ہے کہ یہ ایک دعویٰ ہے، اس دعوے کے بارے میں ایک مقدمہ ہوگا اور فیصلہ وہ کرے گا جس کا فیصلہ غلط ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اس دنیا میں تو اللہ نے اپنی منشا کو، اپنی مرضی کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے اپنے پیغمبر کو بھیجا، چنانچہ وہ اپنی اس کیپیسٹی میں جو کام بھی کرتے ہیں وہ اصل میں اللہ کا کام ہوتا ہے۔ چنانچہ یہ میں بار بار کہتا ہوں کہ جو قرآن کہتا ہے نا کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اصل میں دو مختلف اطاعتوں کا ذکر ہو رہا ہے، نہیں، یہ اصل میں یوں ہے، اللہ کی اطاعت کرو یعنی اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، یعنی اللہ کے رسول کی اطاعت ہی اللہ کی اطاعت ہے۔ آپ کہیں گے آپ نے کیسے کہہ دیا؟ قرآن خود کہہ رہا ہے من یطع الرسول، جس نے رسول کی اطاعت کی فقد اطاع اللہ، اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ یہ میں نے بات بتائی نا کہ یہ میں کیسے کہہ رہا ہوں، یہ میں جان بوجھ کے آپ کو کہہ رہا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں یہ بہت بڑی پرابلم ہے ہمارے یہاں کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں بعض جگہوں پر ایک بات بیان کر دیتا ہے پوری، اور پھر دوسری جگہ نہیں کرتا۔ وہ کیوں نہیں کرتا؟ اس لیے کہ اسے معلوم ہے وہاں میں کر چکا ہوں، بھائی نہیں میں بار بار بیان کروں گا، آپ لوگ پڑھتے کیوں نہیں ہیں میری کتاب کو؟ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ طریقہ ہے کہ بات کو بار بار خواہ بیان نہیں کرتے۔ بھائی ایک مرتبہ جب بتا دیا اللہ نے کہ اللہ کی یہ کتاب شفا ہے، یہ دوا ہے لما فی الصدور، سینوں کے بیماریوں کے لیے، حسد، نفرت، بغض، دنیا پرستی وغیرہ وغیرہ، یہ کتاب اس لیے۔ دوسری جگہ وہ کہتی ہے صرف شفا ہے، تو آپ نے کہا یہ سر کے درد کی شفا ہے، پیٹ کے درد کی، تو یہ آپ کا حسن ذوق ہے۔ خدا تعالیٰ بتا چکا ہے کہ یہ شفا سینوں کے امراض کی ہے، باقی آپ نے نمونیا کا علاج کرنا ہے تو اپنا ریسرچ کریں، وہ یہاں نہ ڈھونڈیں۔ اچھا آپ کو کوئی علاج مل گیا ہے سورہ رحمان سے کینسر کا، یار وہ بونس ہے، سورہ رحمان اس لیے نہیں آئی ہے، ہم اس کا انکار نہیں کرتے، مگر ڈونٹ کنفیوز میٹرز۔ لوگ اتنے کنفیوزڈ ہیں خدا کی قسم، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ قرآن کو دھیان سے نہیں پڑھتے۔ سو میں گزارش کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو بات یہاں بیان فرمائی ہے کہ وہ لوگ کہ جو آپ کی بیعت کرتے ہیں، کر رہے ہیں، وہ اصل میں اللہ کی بیعت کر رہے ہیں۔ بات یہاں سے شروع ہوئی تھی۔ بیعت کیا ہوتی ہے؟ اوتھ آف ایلیجینس۔ آپ اپنا ہاتھ دوسرے کے ہاتھ میں دے کے یہ کہتے ہیں کہ میں اب آپ کی اطاعت اور فرما برداری کروں گا، آئی ایم اوبیڈینٹ ٹو یو، جو آپ مجھے حکم دیں گے میں اس کو فالو کروں گا۔ یہ پرانے زمانے کا ایک طریقہ ہوا کرتا تھا، ہمارے دین نے اس کو اختیار کر لیا، اور جب بھی کوئی حکمران سربراہ بنتا وہ بڑے بڑے لوگوں سے، جو دوز ہو ریلی میٹرڈ، ان سے وہ بیعت لے لیتے، جس کا مطلب یہ تھا کہ وہ یہ اعلان کر رہے ہیں کہ جی ہم آپ کو فالو کریں گے۔ تو یہاں یہ کسی موقع پر مسلمانوں سے بیعت لی گئی، اللہ کے پیغمبر پر ایمان لانے کے بعد اصل میں انسان ان کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہی ہے، اور بعض اوقات تو صرف کلمہ پڑھ کے کر لیتا ہے، اور بعض اوقات فارملی بھی کرتا ہے۔ تو اس کا ذکر ہے ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر، یعنی یہ بتایا کہ یہ جو بیعت ہے یہ اصل میں یہ اللہ ہی کی بیعت ہے، اللہ ہی سے بیعت کرتے ہیں، ان کے ہاتھ پر اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے، یعنی
اللہ اس ساری فارمل پروسیس کو ایک طرح سے سپروائز کر رہا ہوتا ہے، وہ موجود ہوتا ہے. فمن نکثا، اب ظاہر یہ بڑی اہم بات ہے، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے کہ آپ نے وعدہ کیا ہے. فرمایا پھر فمن نکثا فانما ینکث علی نفسی، سو جس نے یہ عہد توڑا اس نے اس کو توڑا اپنے ہی خلاف، اس کا نتیجہ خود اسی پر پڑے گا. یہ بات قرآن نے بار بار کہی ہے. قرآن مجید نے تو یہ میں کہتا ہوں انقلابی بات کی ہے کہ اس دنیا میں آپ اگر کوئی زیادتی، ظلم، جرم، گناہ کرتے ہیں تو کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتے، اپنے ساتھ زیادتی کرتے. چنانچہ قرآن کہتا ہے کہ اس نے ظلم نفسا، اپنے اوپر ظلم کیا. تو یہاں یہ فرمایا کہ جس نے یہ عہد توڑا فإنما ينكث على نفسی، تو اس نے اس عہد کو توڑا اور اس کا وبال اپنے اوپر لیا، یعنی اسی کو نقصان ہوگا. ومن اوفى بما عاہد علیہ اللہ، اور جس نے اس کو پورا کیا، اس نے عاہد اللہ علیہ، اللہ سے جو عہد کیا اس کو پورا کیا، فسیؤتیہ اجرا عظیما، تو اس کو بڑا اجر دے گا، یعنی ان قریب اس کے لیے بہت انعام ہے. یہ وہی چیز بیان ہو گئی جو پیچھے بیان ہوئی تھی کہ آپ مبشرم و نذیرہ ہیں، خوشخبری بھی سنا دی، خبردار بھی کر دیا. یہی پیغمبر کرتے ہیں، وہ یہی بتانے آتے ہیں کہ دنیا کی زندگی کے ظاہر سے دھوکہ مت کھاؤ، اس میں کچھ چیزیں، کچھ باتیں ہیں جو مطلوب ہیں اخلاقی طور پر خدا کی نگاہ میں، اور کچھ چیزیں ہیں جو ناپسندیدہ ہیں، اس کو قابل قبول نہیں ہیں. اگر تم کرو گے وہ کام کے جو غلط ہیں تو پھر تم پکڑے جاؤ گے، اپنے ہی اس خلاف تم کارروائی کر رہے ہو. اور اگر تم نے صحیح رویہ اختیار کیا تو اللہ کے یہاں بڑا اجر ہے. سیقول لک المخلفون، آپ سے ان قریب اے پیغمبر یہ پیچھے رہ جانے والے کہیں گے. یہ اب جو بات شروع ہو گئی، بات ہو رہی تھی نا، یہ سورہ مبارکہ صلح حدیبیہ کے زمانے کی ہے. صلح حدیبیہ کے کچھ واقعات پہلے بھی بیان ہو گئے. اس کے بعد مسلمان وہاں سے واپس لوٹے. یہ اب وہ زمانہ ہے کہ جس زمانے میں دھیرے دھیرے یہ واضح ہونے لگ رہا تھا کہ کون منافق ہے، کون مومن ہے، کیونکہ مختلف ایکسپیڈیشنز ہو رہے تھے، مختلف واقعات ہو رہے تھے، مسلمان نکل رہے تھے. منافق اس میں انٹرسٹڈ نہیں ہوتے تھے، تو معلوم ہو جاتا تھا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا دین سے ان کی کوئی دلچسپی نہیں ہے. اور اہل ایمان آگے بڑھ چڑھ کر اپنے ان کاموں میں قربانیاں دے رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اطلاع دی کہ جب آپ سفر سے واپس جائیں گے نا، یہاں سے دوبارہ مدینہ جائیں گے، تو سیقول لک المخلفون، آپ سے کہیں گے وہ لوگ کہ جو پیچھے چھوڑ دیے گئے، من الاعراب، بدوؤں میں سے. کیا کہیں گے؟ شغلتنا اموالنا و اہلنا، ہم کو ہمارے مال اور ہمارے اہل و عیال انہوں نے مشغول کیے رکھا. یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ ہمیں بڑی شرمندگی ہے کہ ہم آپ کے ساتھ نہیں نکل سکے. تو واپسی پر جب حضور کو اور ساتھیوں کو وہ دیکھیں گے تو کہیں گے جی پلیز ایکسکیوز کر دیں، کچھ مصروفیت ہوگی، کچھ کاروبار کا کوئی مسئلہ ایسا تھا، کچھ گھر والوں میں بچوں کے ہاں کوئی بیماری وغیرہ ہو گئی، سو ہم نہیں نکل سکے. فاستغفر لنا، یہ واقعی ہم سے کوتاہی ہوا، ہمارے لیے معافی مانگ لیں. کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ دھیرے دھیرے اب صورتحال یہ ہو رہی ہے کہ جو لوگ ایکسپوز ہو رہے ہیں ایز منافق، تو ان کو آہستہ آہستہ سزائیں مل رہی تھیں، ان کے بارے میں
دائرہ ان کا تنگ کیا جا رہا تھا، اس لیے کہ اللہ کے رسول جب آتے ہیں تو دنیا ہی میں فیصلہ کر کے جاتے ہیں. یہی بات میں نے بھی آپ کو بتائی، وہ شاہد ہوتے ہیں. یقولون، وہ یہ کہتے ہیں، کون؟ یہ منافق، بِأَلْسِنَتِهِمْ، اپنی زبانوں سے، ما لیس فی قلوبہم، جو بات ان کے دلوں میں نہیں. یعنی یہ سب ڈھکوسلا ہے، یہ سب ڈرامہ ہے، آپ کو خوش کرنے کے لیے کہتے ہیں. اس لیے کہتے ہیں کہ کہیں ان کی پکڑ نہ ہو جائے، ورنہ اصل میں ان کے دل میں یہ حقیقت نہیں ہے. میں یہ کہیں اور بھی ہم پڑھ رہے ہیں سورہ توبہ، اور یہاں بھی تقریباً وہی مضامین چل رہے ہیں، تو میں اس میں ایک ورڈ آف کوشن بار بار کہتا ہوں کہ اصل میں یہ جو باتیں بیان ہو رہی ہیں یہ اللہ بیان کر رہا ہے. وہ اللہ کے جو دلوں کے حال سے واقف ہے. کس کو بیان کر رہا ہے؟ اپنے پیغمبر کو. کون پیغمبر؟ جو لوگوں کو معاف کرتے تھے، درگزر کرتے تھے، لوگوں کی غلطیوں پر اگنور کرتے تھے. تو اللہ اب گریجولی اس سٹیج پر لے جا رہا ہے کہ جہاں فیصلہ ہونا ہے، تو پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہے کہ دیکھیں یہ منافق ہے. You know what I'm trying to say؟ میں اور آپ یہ نہیں کر سکتے. ایک بڑی مشکل ہے قرآن کو پڑھنے میں. بعض اوقات یہ پوائنٹ آؤٹ کرنا پڑتا ہے کہ بھائی قرآن کو پڑھتے ہوئے اپنی پوزیشن سمجھ لو. تم اللہ کے پیغمبر نہیں ہو، تم ایک آرڈنری آدمی ہو. یہ واضح کر رہے ہو کہ یہ اللہ نے اپنے پیغمبر سے اس موقع پر کہ جب منافق ایکسپوز ہو رہے تھے ان کو یہ بتایا کہ اصل میں یہ لوگ منافق ہیں. ورنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کریم النفسی کا یہ عالم تھا کہ وہ لوگوں کو بالعموم معاف کر دیتے تھے. اور ہمارے پاس تو کوئی بیسس ہی نہیں ہے کسی کے بارے میں یہ دعویٰ کرنے کی کہ وہ منافق آدمی. استغفر اللہ، کتنے آرام سے لوگ کہہ دیتے ہیں. اور اگر کوئی بندہ مذہبی بھی ہو ساتھ تو بہت ہی افسوس کی بات ہے. لیکن وہ کیا ہوتا ہے، وہ ان آیات کو پڑھتے ہیں اور بعض اوقات بڑی زوردار قسم کی اس کی تفسیر بھی ہوتی ہے. وہ لوگ منافق ہوتے ہیں جی، وہ منافق بندہ ہے، کچھ اور ہی گال کر رہے ہیں، دل کچھ اور ہے. بھائی صاحب آپ ان کے اللہ میاں نہیں ہے کہ آپ دل میں جان کے یہ اللہ میاں جو بتا رہے ہیں تو یہ خاص بعض لوگوں کے بارے میں بتا رہے ہیں، ادروائز ہمیں نہیں معلوم. ہاں یہ ضرور ہے، اپنے کو بھی کہیں اور اوروں کو بھی کہیں کہ یار منافقوں کا رویہ نہیں اختیار کرو. جھوٹ منافق بولتے ہیں، دھوکہ منافق دیتے ہیں. ہم منافقوں کی طرح کا رویہ اختیار نہ کریں، یہ بالکل ٹھیک ہے، اس کو ہمیں اوائڈ کرنا چاہیے. وہ تو خیر منافقوں کا رویہ بھی نہیں اختیار کرنا چاہیے اور کافروں کا بھی نہیں کرنا چاہیے. کافروں کا رویہ کیا ہوتا ہے؟ حق کا انکار کرنا، صحیح بات سامنے آ گئی ماننے سے انکار کرنا. کوئی آپ سے بات کر رہا ہے، آپ اس کا مذاق اڑا رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں ہم سنیں گے ہی نہیں، آپ کہیں ہم ہی سب سے اچھے ہیں، باقی سارے جو ہیں غلط ہیں. تو یہ رویہ بھی نہیں ہونا چاہیے. سو اللہ تعالیٰ نے یہ جو باتیں ہم کو بیان کی ہیں اور ہم ان کی تلاوت کرتے ہیں تو ایک تو بہت بڑا اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے. ایک اور فائدہ میں بتاؤں، ایک بہت بڑا فائدہ قرآن کو پڑھنے کا ہوتا ہے جو آج کل کے مہینے میں، آج کل کے زمانے میں بڑا ہو رہا ہے. سیرت. یہ سیرت کی سب سے بڑی کتاب ہے، سب سے ریلائبل کتاب. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا کیا واقعات ہیں، اللہ کا آپ کے ساتھ کیا کیا مکالمہ ہوا ہے، ہم کو یہاں پتہ لگتا ہے. سب سے ریلائبل. میں آج ایک بڑی زوردار سیرت پہ تقریر میں نے سنی تو میں نے، جنہوں نے مجھے بھیجا ہے، ویری امپریسو، آنیسٹلی ویری امپریسو. میں یار بہت کم میں نے اتنی زوردار سیرت پہ انگلش میں تھی تقریر سنی، لیکن اس میں میری کچھ پرابلم ہے. میری یہ اتنی زوردار ہے کہ اس کے بعد میں نے نہیں خیال کہ لوگ قرآن شریف پڑھیں گے. اس کی وجہ یہ کہ بھائی بات یہ ہے کہ جب آپ واقعات بیان کرتے ہیں اب تو آپ کو لگتا ہے وہ سامنے ہو رہے ہیں آپ کے، پتہ نہیں کون سے کیا واقعات تھے، اس کی کیا تفصیلات تھی. یار سب سے زیادہ ریلائبل سورس یہ ہے تو وہ ایمفسس شفٹ ہو جاتا ہے. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ لوگ یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں مسلمان اپنے اچھے جذبے سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے سب سے بڑے انسان تھے. انہوں نے یہ کر
یار یقیناً یہ بات صحیح ہوگی، لیکن آپ کا اصل جو ہے نا حیثیت، آپ رسول اللہ تھے. دنیا والوں کو ہمیں یہ بتانا ہے کہ آپ اللہ کے رسول تھے، اللہ کا پیغام لے کے آئے تھے. باقی سب اس کا نتیجہ ہے کہ آپ نے جو کارنامے کیے، جو آپ کو کامیابیاں ہوئیں، جو آپ کا اخلاق ہے، کردار ہے، اصل میں آپ کا ایک دعویٰ ہے صرف، میں اللہ کا رسول ہوں، اور ہمیں اسی کو پیش کرنا چاہیے. اور اس کے لیے آپ نے اللہ کی کتاب پیش کی، اور اس کتاب کے پیچھے آپ کھڑے ہیں. اس کتاب کی روشنی میں جو آپ کا کردار ہے، آپ کی سیرت ہے، اس کو بیان کرنا چاہیے. تو یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ اصل میں وہ سارے واقعات ہیں. فرمایا کہ یقولون بألسنتہم ما لیس فی قلوبہم، وہ اپنی زبانوں سے وہ بات کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہے. یہ منافق. قل، آپ ان سے کہہ دیجئے، فمن یملک لکم من اللہ شیئا، پھر یہ بتاؤ کہ تمہیں اللہ سے بچائے گا کون؟ ان اراد بکم ضرا او اراد بکم نفع، اگر اس نے تمہارے بارے میں کسی نقصان یا کسی فائدے کا فیصلہ کر دیا. یعنی ظاہر ہے بچانا تو نقصان کے بارے میں ہے، لیکن دونوں چیزوں کو شامل کر دیا کہ بھائی وہ بادشاہ ہے، با اختیار ہے، وہ جو چاہے کرے. اگر اس نے فیصلہ کیا تمہارے نقصان کا، تو یہ جو تم حرکتیں کر رہے ہو، یہ تم نے کبھی سوچا ہے اس کے بعد اگر وہ تمہارے بارے میں اقدام کرے گا تو تم کیسے اپنے آپ کو بچاؤ گے؟ بل کان اللہ بما تعملون خبیرا، بلکہ اللہ تو جو کچھ تم عمل کرتے ہو اس کو جانتا ہے، اس سے باخبر ہے. یعنی ان کے پاس کوئی عذر نہیں ہے، ان کے پاس کوئی ایکسکیوز نہیں ہے. یہ جو کچھ بیان کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، دھوکہ دے رہے ہیں، اللہ ہر چیز سے واقف ہے. فرمایا بل ظننتم ان لن ينقلب الرسول والمؤمنون الى اہلیہم ابدا. یہ جو پیچھے رہے ہیں، اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ ان کو ان کے مال اور ان کے گھر والوں اولاد نے مشغول رکھا. قرآن اب بتا رہا ہے وجہ کیا تھی. بل ظننتم، بلکہ تم نے گمان کیا ہے منافقوں، لن ينقلب الرسول والمؤمنون، کہ رسول اور اہل ایمان لوٹیں گے نہیں، الی اہلیہم ابدا، اپنے گھر والوں کے پاس کبھی بھی. وہ جب جا رہے تھے نا عمرہ کرنے، تو ان کا خیال ہے اچھا جا رہے ہیں کہ صحیح ختم ہو جائے گا. کہاں جا رہے ہیں؟ ایک ایک تلوار لے کے جا رہے ہیں، احرام پہن کے. ادھر جائیں گے تو قریش والے صفایا کریں گے اور ہماری زندگی آسان ہو جائے گی. یہ ان کے ذہن میں وہ خناس تھا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو کھول دیا کہ یہ جو کہہ رہے جی کہ اب بڑے وہ ہمیں مشغولیت ہوگی اس لیے ہم نہیں جا سکے، نہیں، ایسا نہیں ہے. بلکہ اصل حقیقت یہ ہے کہ تم نے یہ گمان کیا کہ رسول اور اہل ایمان اپنے گھروں کی طرف نہیں، گھر والوں کی طرف نہیں لوٹیں گے کبھی بھی. وَزُيِّنَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ، اور یہ چیز تمہارے دلوں میں خوشنما بنا دی گئی. وَظَنَنْتُمْ ظَنَّ السَّوْءِ، اور تم نے بہت برے گمان کیے. تمہارے دلوں میں یہ خوشنما بنا دی گئی، یعنی تمہیں یہ بات اچھی لگی، یار بڑا ٹھیک ہو جائے گا، بہت ہی ہمیں تنگ کیا ہوا انہوں نے، ہے کچھ بھی نہیں. کس نے اللہ دیکھی ہے کہ اللہ کو دیکھا ہے، کس نے آخرت دیکھی ہے، اب خامخواہ اچھی بھلی زندگی گزر رہی ہے. تو اب یہ جائیں گے نا تو قریش والے ان کی کر لیں گے ان کا بندوبست. یہ جب انسان اس طرح کے شکوک و شبہات میں زندگی گزارتا ہے اور ان کو پالتا ہے، تو پھر آہستہ آہستہ اس کا دل بگڑ جاتا ہے، اس کی سوچ خراب ہو جاتی ہے. اور پھر یہ ہوتا ہے کہ جو چیزیں ایسی ہیں کہ جن پر آدمی کو افسوس ہونا چاہیے، ان پر اس کو خوشی ہوتی.
اس لیے کہ دل ٹیڑھا ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں اسی کو بیان کیا ہے کہ فرمایا کہ وَزُيِّنَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ، اور یہ چیز تمہارے دل میں خوشنما بنا دی گئی. یعنی یہ تصور، یہ خیال کہ اللہ کے رسول اور ان کے ساتھی واپس نہیں آئیں گے، ظاہر ہے مطلب یہ بہت ہی خوفناک قسم کی منافقت، کفر ہے. یہ ان کے اندر پیدا ہو چکا تھا. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں وہ یہ سوچتے تھے. وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُورًا، فرمایا اور تم بالکل برباد ہونے والے لوگ. اس کا نتیجہ اب یہ نکلنے والا ہے کہ تمہارا صفایا ہو جائے گا، تم اب بچو گے نہیں. تمہیں اس بات کا احساس نہیں ہوا کہ تم اللہ کے رسول کی زندگی میں موجود ہو، تمہارے سامنے اللہ کا پیغام آخری حد تک واضح اور شاندار طریقے سے پہنچ چکا ہے، اور تم ان کے بارے میں بدگمانی کر رہے ہو، نیگیٹو تمہارے ان کے بارے میں تصورات ہیں اور توقعات ہیں، تو تم اب برباد ہو جاؤ گے، تمہیں اللہ کی پکڑ آئے گی. وَمَن لَّمْ يُؤْمِن بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہیں لاتا، فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا، تو ہم نے اس طرح کے انکار کرنے والوں کے لیے آگ تیار کی ہوئی، دہکتی ہوئی آگ. یعنی جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا انکار کر دیا جبکہ ان کے پاس بات آخری حد تک واضح ہو کے پہنچ گئی تھی. یہ نہ سمجھیں کہ یہ وہ چیز ہوتی ہے کہ جو بندے نے کہا یار مجھے بات نہیں سمجھ میں آ رہی، تینوں سمجھ آ گئی ہے، چنگی گل ہے یار، میں نے نہیں سمجھ آئی. تو بندہ سوچتا ہے یار یہ اتنی سیریس بات کیسے ہے. کبھی آپ کو خیال آیا کہ یہ اللہ تعالیٰ اتنے غصے کیوں ہوتے ہیں؟ ایک بندے کو بات نہیں سمجھ میں آئی، آپ کو سمجھ میں آ گئی ہے، واٹ از سو بیڈ اباؤٹ اٹ؟ نہیں سمجھ میں. کبھی کبھی ایسی پرابلم کیا ہوتی ہے نا. آپ لوگ مومن لوگ ہیں، آپ کو نہیں ہوتی، مجھے تو ہوتی تھی کہ کیا وجہ ہے. ایک بندہ کہتا ہے میں نہیں مانتا، مجھے نہیں سمجھ میں. آئی ہیو اے ڈفرنٹ پوائنٹ آف ویو، آپ کا پوائنٹ آف ویو اور ہے. تو ڈفرنس ان پوائنٹس آف ویو کی وجہ سے ایک بندہ اتنا برا کیسے ہو گیا. قرآن سے معلوم ہوتا ہے نہیں، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. بندہ جو رسول کی زندگی میں ان کا مخالف بن کر مخالفت پر قائم رہتا ہے، وہ بندہ اخلاقی طور پر بھی برا گندا انسان ہوتا ہے. یہ ممکن ہی نہیں ہے، یہ ممکن نہیں ہے کہ انسان اچھا ہو اور اللہ کے رسول کے وہ قریب نہ آئے، ان کا ساتھی نہ بنے، ان کی وفاداری نہ کرے. سمجھ رہے ہیں آپ بات؟ اور یہ ممکن نہیں ہے کہ بندہ برا ہو، چھوٹا ہو، مکار ہو، عہد شکن ہو، لوگوں پر ظلم کرتا ہو، اور وہ اللہ کے پیغمبر کا ساتھی بن جائے، ایمان لے. نہیں ہو سکتا ہے. یہ سمجھ میں آئی یہ بات؟ اگر یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے نا، تو پھر اس کے بعد میں گزارش کر رہا ہوں کہ یہ پیغمبر کے دنیا سے جانے کے بعد ضروری نہیں ہے. اس لیے کہ اصل میں دو چیزیں ایک ساتھ ہوں گی تو اصل میں وہ سچویشن پیدا ہوگی کہ جب اچھے لوگ صاحب ایمان ہوں گے اور برے لوگ صاحب کفر ہوں گے. ایک ان کا اچھا ہونا، دوسرا پیغام کا بہترین طریقے سے پیش کیا جانا. ہمارے ہاں یہ ہوا کہ بعد کے ادوار میں محض لوگوں کا ظاہری طور پر مان لینا جذباتی طور پر یہ کامیابی کی علامت بن گیا، اور جو بیچارے اچھے بھلے انسان، کردار اخلاق میں بہت اعلیٰ، لیکن پیغام ٹھیک طرح سے پیش ہی نہیں ہوا، سوال کرتے ہیں لوگ غصے میں آ جاتے ہیں، کردار مکارانہ جھوٹا ہے، اور کہتے ہیں یہ ہیں جو کافر ہیں، یہ مائع جہنم میں جائیں گے. نہیں یار پلیز اللہ میاں کو فیصلہ کرنے دو، آپ اس طرح کی باتیں نہ کریں. اللہ تعالیٰ دیکھ لے گا، اس کا جو قانون ہے، اس کے ہاں جو جسٹس کا نظام ہے وہ پرفیکٹ ہے.
اس کے علم میں کوئی کمی نہیں ہے. یہ پھر وہی بات ہے کہ قرآن مجید کو ایسے پڑھنا کہ اس سے غلط نتیجہ نکالنا. یہاں بات ہو رہی ہے کافروں کی، اور آپ کہہ رہے ہیں وہ بندہ جو غلط خاندان میں پیدا ہو گیا وہ بھی اسی طرح سے آگ میں سڑے گا. جب پیدا کس نے کیا؟ اللہ میاں نے. گاڈ سے خدا کو فیصلہ کرنے دو، آپ اللہ کی کتاب کو سمجھیں اس کی ساری تفصیلات کے ساتھ، تو آپ کو بات سمجھ میں آئے گی. میں آنیسٹلی اب جس لپیٹ میں آ گیا ہوں نا زندگی کی، میں محسوس کرتا ہوں کہ اس ریالٹی کو بہت بیان کرنا چاہیے. مسلمانوں کے یہاں یہ بہت زیادہ غلط فہمی، جس کے نتیجے میں بہت برے نتیجے نکلے. اس کے نتیجے میں مسلمانوں کے اندر اخلاقی کردار کی بہتری کے امکانات رک گئے. ہم مغرور ہو گئے، ہم دوسروں کو گھٹیا سمجھتے ہیں، دوسروں کو کم تر سمجھتے ہیں، ان کے اخلاق ان کے کردار سے متاثر ہی نہیں ہوتے. تو یہ وہی چیز ہے جو بنی اسرائیل میں آئی تھی، ان کا اللہ تعالیٰ نے بار بار ذکر کیا ہے. تو یہاں جو بات بیان ہوئی ہے کہ وَمَن لَّمْ يُؤْمِن بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہیں لائے گا، وَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا، تو ہم نے ایسے کافروں کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ تیار کی ہے. یہ بات ہو رہی ہے ابو جہل اور ابو لہب کے بارے میں. یہ آپ کے ہمسائے جون اور دوسرے ہمسائے گپتا کے بارے میں ضروری نہیں ہے کہ یہ بات ہو رہی ہے. ان کو آپ نے دعوت دینی ہے بھائی، ان کو آپ نے بات سمجھانی ہے، اور ان کا فیصلہ اللہ پہ چھوڑنا ہے. ان کے لیے دعا کریں، نہ کہ ان کے لیے آپ قرآن کی آیات سے سمجھیں کہ ان کا وہ انجام ہے. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کی بادشاہی ہے آسمانوں اور زمین کی. یعنی مطلب یہ ہے کہ وہاں کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، وہاں ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہوئی ہوگی. آسمانوں اور زمین کی بادشاہت سب اللہ ہی کی ہے. یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، وہ معاف کرے گا جن کو چاہے گا اور عذاب دے گا جن کو چاہے گا. وکان اللہ غفور الرحیمہ، اور اللہ تو ہے ہی مغفرت فرمانے والا، مہربانی کرنے والا. وہ عذاب دے گا جن کو چاہے گا اور معاف کرے گا جن کو چاہے گا، یعنی اپنے قانون کے مطابق. اس کے ہاں پوری انفارمیشن ہوگی، لوگوں کے رویے ہوں گے، لوگوں نے دوسرے انسانوں کے ساتھ کیا رویہ اختیار کیا، اجالوں میں کیا کیا، اندھیروں میں کیا کیا، غلطی کر کے پچھتائے یا غلطی کر کے ضد میں آ گئے، کیا کیا کیا، والدین کے ساتھ کیا کیا، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کیا کیا، جن کے ساتھ وہ کام کرتے تھے ان کے ساتھ کیا کیا، جو ان کے لیے کام کرتے تھے ان کے ساتھ کیا کیا. سب چیزیں اس کے سامنے ہوں گی. تو اس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا، معاف کرے گا جس کو چاہے گا، عذاب دے گا جس کو چاہے گا. یعنی وہ کرے گا، کسی اور کی مجال نہیں ہوگی کہ وہ اس کے ان فیصلوں میں کوئی رکاوٹ بنے، ان کے فیصلوں میں کوئی تبدیلی کرے. وہ جس کو آپ سفارش کہتے ہیں نا، اس کی اجازت بھی وہی دے گا جہاں جہاں گنجائش ہوگی. کوئی اپنی سفارش سے اس کے فیصلے کو بدل نہیں سکے گا. فرمایا کہ اگر کوئی معافی مانگے گا، پلٹے گا، تو وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اللہ مغفرت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے. سَيَقُولُ الْمُخَلِّفُونَ إِذَا انطَلَقْتُمْ إِلَىٰ مَغَانِمَ لِتَأْخُذُوهَا ذَرُونَا نَتَّبِعْكُمْ، ان قریب کہیں گے یہ پیچھے چھوڑ دیے جانے والے، جب تم نکلو گے غنیمت کی طرف، مال غنیمت کی طرف، کہ تم ان کو حاصل کرو، تو کہیں گے ذرا رکیے، ہم بھی آپ کے ساتھ جائیں. یعنی وہاں تو عمرے پہ تو آپ گئے نہیں تھے، جہاں مشکل تھی. اب جب واپس آئے ہیں تو اب اس کے بعد تیار ہو گئے ہیں. یہ کچھ اللہ تعالیٰ کا قانون لگتا ہے کہ اللہ جب ایک سیٹ بیک ہوتا ہے نا اپنے اس کے اچھے بندوں کو، اور وہ اس مشکل آزمائش میں پورا اترتے ہیں، تو پھر اللہ نوازنا شروع کر دیتا ہے. یعنی
اٹ واز ڈیفیکلٹ صلح حدیبیہ. ذرا عمرے کے ارادے سے جا رہے ہیں آپ کو اللہ نے خواب میں دکھایا ہے. آپ سوچیں گھٹیا لوگ ہوتے کیا کیا باتیں بناتے. یہ آپ پیغمبر ہیں, خواب دیکھا آپ نے, آپ عمرہ کرنے جا رہے ہیں اور عمرہ کیے بغیر واپس آ گئے. یہ تو سچی بات ہے کہ پتہ اللہ میاں کھرچ کے جو ہے نا ایمان کی آزمائش کرتا ہے. تو جو آپ کے مخلص لوگ تھے ان کا آپ ٹھیک کہتے ہیں, وی آر ود یو, بڑی بات ہے یار. تو اس کے بعد جب واپس آئے تو خدا کی مہربانیاں کھل گئیں. یعنی معلوم ہوتا ہے دائیں بائیں ایسی فتوحات حاصل ہوئیں کہ بغیر لڑائی کے, جیسے مثال کے طور پر خیبر, تو معلوم ہوتا ہے کہ خیبر میں بڑا مال غنیمت ملا. تو یہودی تھے, انہوں نے مورچے بنا کے سازشیں کرتے تھے, مگر خدا کا فیصلہ آ چکا تھا. وہ گریجولی صورتحال بلڈ اپ ہو رہی تھی اور اب غلبے کا وقت قریب آ رہا تھا, دائیں بائیں فتوحات ہو رہی تھی. تو چلے وہ خیبر کی طرف, تو ان منافقین نے کہا جی سانو بھی نال لے جاؤ, اس لیے کہ ان کو پتا تھا وہاں کوئی ریزسٹنس نہیں ہوگی اور مال ہی مال ہوگا. اس کو کہتے ہیں مال فے. ایک ہے نا مال غنیمت, اس میں تو لڑنا پڑتا ہے, لڑائی ہوئی اور دشمن بھاگ گیا. ایک ہے مال فے جس میں دشمن پہلے ہی بھاگ گیا, لڑائی نہیں ہوئی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ پیچھے چھوڑ دیے جانے والے کہیں گے ان قریب تم سے, جب تم نکلو گے مال غنیمت کی طرف کہ تم حاصل کرو اس کو, کہ آپ ذرا رکیے, ہم بھی آپ کے ساتھ جائیں گے. یریدون ان یبدلوا کلام اللہ, یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کی بات کو بدل دیں. یعنی کیا بات؟ آپ کو یاد ہے پیچھے اللہ تعالیٰ نے, ہم نے پڑھا کہ آیت نمبر 6 میں کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے سارا سلسلہ کیا ہے کہ جا رہے ہیں عمرے کے لیے, پھر وہ صلح حدیبیہ ہو گئی, یہ واقعات ہوئے. تو اس میں اللہ تعالیٰ اس لیے کرتا ہے کہ عذاب دے منافق مردوں کو اور منافق عورتوں کو, مشرک مردوں کو مشرک عورتوں کو. یہ کون ہے؟ یہ بدگمانی کرنے والے ہیں بہت زیادہ اللہ کے بارے میں. تو اللہ نے تو یہ کرنا ہے, تو یہ چاہتے ہیں کہ یہ تمہارے ساتھ ہو لیں اور اللہ کی بات بدل دیں. اللہ تو ان کو ایکسپوز کر رہا ہے. ان واقعات کے رونما کرنے کے بعد ان کے رویوں کے لحاظ سے وہ ان کو الگ الگ کر رہا ہے, اور ان کی خواہش ہے کہ تمہارے ساتھ مکس اپ ہو کے تو ساری چیزوں میں شامل ہو جائیں جہاں جہاں آسانیاں ہیں. تو فرمایا کہ یریدون ان یبدلوا کلام اللہ, ان کا ارادہ یہ ہے کہ یہ اللہ کے کلام, اللہ کے فیصلوں کو بدل دیں. نہیں, وہ نہیں بدلیں گے. They're going to be exposed. یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ اپنے آپ کو بچا لیں. قل لن تتبعونا, ان سے کہہ دو تم ہرگز ہمارے ساتھ نہیں چل سکتے. کذالکم قال اللہ من قبل, یہی بات ہے جو اللہ نے اس سے پہلے فرما دی ہے. یعنی پہلے تم کو یہ بتا چکا ہے کہ نہیں ہو سکتا. سیقولون بل تحسدوننا, تو وہ کہیں گے پھر عنقریب کہ تم تو ہم سے حسد کرتے ہو. یعنی جب سفر کے لیے وہ نکلے تو جب جواب میں کہیں گے کہ یہ تمہیں ہمیں نہیں لے جا رہے ہو, تو میں تو ہم سے حسد کرتے ہو اس لیے لے جا رہے. فرمایا کہ بل کانوا لا یفقہون الا قلیلا, نہیں اصل بات یہ نہیں ہے, بلکہ بات یہ ہے کہ یہی لوگ ہیں جو بہت کم سمجھتے ہیں. یہ بڑی عجیب بات ہے آنیسٹلی. آدمی جب اخلاقی برائی میں مبتلا ہو جاتا ہے, واٹ, اور پھر وہ اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا. اچھا بلا چنگا بلا آدمی بکواس کرنے لگتا ہے, اسٹارٹس ٹاکنگ نان سینس. وہ اندر ہوتی ہے نا ایک اخلاقی گلٹ ہوتی ہے. وہ کیا ہوتا ہے, آپ صحیح بات کرنا نہیں چاہتے ہیں, آپ نے جھوٹ بولے ہوئے ہیں, آپ دھوکہ دے رہے ہیں, تو اس کے بعد آدمی سے صحیح باتیں نہیں ہوتی, فضول قسم کی باتیں کرتا ہے, اسی طرح کی الزام تراشی, بلکہ تم ہم سے حسد کرتے ہو.
میں نے بہت دیکھا ہے، مجھے کہتے ہیں لوگ کہ چڑچڑے ہو جاتے ہیں لوگ، الزام لگانے لگتے ہیں. وہ بعض خواتین ہوتے ہیں نا، وہ آپ کے پکڑ کیسز لے کے آتی ہیں آپ کہ جی ہمارے ہسبینڈ جو ہیں کوئی اور انٹرسٹڈ ہو گئے ہیں اور جگہ بھی انٹرسٹڈ ہو گئے ہیں، تو اب بہت چڑچڑے ہو گئے جی، ڈانٹتے ہیں، مارتے ہیں. وہ یہ صاف ہو جاتا ہے، وہ اندر وہ ہوتا ہے نا ایک پرابلم، تو پھر اس کے نتیجے نکلتے ہیں. اس کی وجہ یہ کہ وہ پھنسے ہوئے ہیں، کدھر جائیں کرنا کچھ اور چاہتے ہیں، ظاہر میں کچھ اور باتیں کر رہے ہیں. سو یہ ایک بڑی پرابلم ہے سیریس انسان کے اندر کہ وہ پھر ایسی فضول قسم کی باتیں کرنے لگتا ہے کہ جس میں کوئی تک نہیں، کوئی نہ سر ہوتا ہے نہ کوئی پیر ہوتا ہے، کہ آپ ہم سے حسد کر رہے ہیں. ابھی ایڈیٹ، اپنی حرکتیں دیکھو، یعنی تمہارے سے مسلمان حسد کریں گے، تم نے کیا کیا ہے. قل للمخلفین، آپ کہہ دیں ان پیچھے رہ جانے والوں سے، من الاعراب بدوؤں میں سے، ستدعون الی قوم، تم ان قریب بلائے جاؤ گے ایک ایسی قوم کی طرف، اولی باسن شدید، جو بڑے شدید جنگجو ہوں گے، جنگجو لڑنے والے. تو قاتلونہم، کہ تم ان سے لڑو، او یسلمون، یا وہ اسلام قبول کر لیں. یہ معلوم ہوتا ہے کہ مکے والے، قریش کے لوگ، اور یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ اشارہ کیا جا رہا ہے فتح مکہ کی طرف کہ اے منافقوں، بڑی تم بڑکیں مار رہے ہو، بڑے دعوے کر رہے ہو، ان قریب وہ موقع آئے گا کہ جب تمہیں یہ پھر اپرچونٹی ملے گی ایک ایسی قوم کے مقابلے میں کھڑے ہونے کی جو بڑے زوراور لوگ ہیں. ہو سکتا ہے تم کو لڑنا پڑ جائے، ہو سکتا ہے وہ مسلمان ہو جائے. فَإِن تُطِيعُوا يُؤْتِكُمُ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا، پھر اگر تم نے اطاعت کی تو اللہ تمہیں عمدہ اجر دے گا. یعنی اگر اس موقع پر تم نے اللہ کی بات، اللہ کے پیغمبر کی بات کو مان لیا تو ٹھیک ہے، اس کا مطلب تم نے دھو دیا سب کچھ اور تمہیں اللہ اجر دے گا. وَإِن تَتَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُم مِّن قَبْلُ، مگر اگر تم نے منہ موڑا جیسے کہ تم نے منہ موڑا اس سے پہلے، يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، تو وہ تم کو ایک دردناک عذاب دے گا. اس سے معلوم ہوا کہ یہ اللہ کی بڑی مہربانی ہے کہ انسان غلطی کرتا ہے، غلطی پر غلطی کرتا ہے، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ اپرچونٹیز دیتا ہے. یعنی ایک اور موقع ملے گا، ایک اور موقع ملے گا. اور یہ ہوتا ہے واقعی، بعض اوقات بندے کے اندر گلٹ ہوتی ہے کہ یار میں کیا بکواس کی تھی، میں نے یار مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا، کاش مجھے اللہ موقع دے، میں انشاءاللہ اب اس کو کمپنسیٹ کروں گا. تو اللہ تعالیٰ موقع دیتا ہے. فرمایا کہ لیس علی الاعمی حرج ولا علی العارج حرج ولا علی المریض حرج، نہ کسی اندھے پر کوئی گناہ ہے، نہ کسی لنگڑے پر کوئی گناہ ہے، نہ کسی مریض پر کوئی گناہ ہے. کیا؟ اگر وہ نہ نکلے، اگر وہ جہاد کے لیے نہیں نکلتے تو ان پر کوئی گناہ نہیں، ان کی استثناء تھی. تم اچھے بھلے ہٹے کٹے صحت مند تم پیچھے کیسے رہ گئے؟ بھائی پیچھے رہنے کی اجازت اگر اللہ کی طرف سے تھی تو ان لوگوں کو تھی. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، تو وہ داخل کرے گا ایسوں کو ایسے باغات میں کہ بہتی ہوں گی جس کے نیچے نہریں. یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ گھر سے نکلنا یا کچھ کا نہ نکلنا، یہ تو اصل میں ظاہری وہ ہیں شکلیں کہ اللہ کی اطاعت کا ایک موقع ہے کہ جب آپ کو گھر سے نکلنا ہے. لیکن اگر کوئی بندہ بیمار ہے تو کوئی ضروری بھی نہیں ہے، اگر وہ لنگڑا ہے، چل ہی نہیں سکتا بیچارہ، تو کوئی ضروری نہیں ہے، اندھا ہے، کوئی ضروری نہیں ہے. اصل چیز یہ ہے کہ جو آپ کو آپ کے حالات میں جو ذمہ داریاں ہیں، جو احکام ہیں، ان کو آپ پورا کریں. وَمَن يَتَوَلَّ، اور جس نے منہ موڑا، يُعَذِّبْهُ عَذَابًا أَلِيمًا، تو وہ عذاب دے گا اس کو ایک دردناک عذاب. لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ، راضی ہو گیا اللہ اہل ایمان سے، اذ یبایعونک تحت الشجرہ، جب اذ یبایعونک وہ بیعت لے رہا تھا آپ سے، تحت الشجرہ
درخت کے نیچے، یعنی جب وہ بیعت تم کر رہے تھے درخت کے نیچے، فعلم ما فی قلوبہم، اس وقت اس نے جان لیا جو تمہارے دلوں میں تھا، فانزل السکینۃ علیہم، تو اس نے ان کے دلوں میں سکینت پیدا کر دی، اطمینان پیدا کر دیا، وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا، اور ان کو ایک قریب کی فتح عطا فرما دی۔ یہ اب وہ بیعت ہے کہ جس کو بیعت رضوان کہتے ہیں، اس کا بیان ہے۔ جب مشرکین نے مسلمانوں کو حدیبیہ کے مقام پر روک دیا اور آگے بڑھنے میں رکاوٹ پیدا ہو گئی، تو نیگوشیٹ کرنے کے لیے عثمان رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نمائندے کی حیثیت سے مکے گئے۔ ظاہر ہے کہ وہ مکے میں رہے تھے، مکے کے تاجر تھے، ان کے تعلقات تھے، رشتہ دار بھی تھے، تو ایک اچھے کینڈیڈیٹ تھے کہ وہ جا کے نیگوشیٹ کریں۔ وہاں ان کو دیر لگی، جو توقع تھی کہ وہ آ جائیں گے جلد، ان کے آنے میں بہت تاخیر ہوگی، توقع ایکسپیکٹیشن سے بہت زیادہ، اور یہ ایک خدشہ پیدا ہو گیا کہ کہیں خدا نخواستہ ان کے ساتھ کفار نے، مشرکین نے کچھ کر تو نہیں دیا۔ اس موقع پر جب صورتحال یہ پیدا ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنے باقی ساتھیوں سے بیعت لی کہ اب کچھ ہو جائے، ہم نہتے ہی کیوں نہ ہوں، اس لیے کہ ایک ایک تلوار لے کے نکلے تھے، ہم اب لڑیں گے، یہ نہیں ہو سکتا کہ ہمارے نمائندے کے ساتھ زیادتی کی گئی ہو اور ہم ایسے ہی خاموش رہیں۔ اس موقع پر یہ بیعت لی گئی، تو فرمایا کہ تمہیں اس بات پر خوش ہونا چاہیے کہ اللہ راضی ہو گیا اہل ایمان سے جب وہ درخت کے نیچے تم سے بیعت کر رہا تھا۔ فعلم ما فی قلوبکم، تو اس نے جان لیا جو کچھ فی قلوبہم، جو کچھ ان کے دلوں میں تھا، یعنی نہتے تھے بھائی، مدینہ کہاں دور، مکہ بالکل قریب، یہ اپنا ساز و سامان جنگی لے کے آتے تو یہ بیچارے کیا کرتے؟ اس بے بسی اور قسمہ پرسی کے عالم میں انہوں نے جس خلوص کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفاداری کی، بیعت کی، خدا ان کے دلوں کو جانتا۔ یار کبھی سمجھ میں نہیں آتا آنیسٹلی کرنل صاحب کہ اس قرآن کو پڑھنے والا حضور کے قریب کے ساتھیوں سے کیسے چڑ رکھ سکتا ہے؟ کوئی امکان نہیں۔ اتنی شاندار تبصرے ہیں اللہ تعالیٰ کے صحابہ کرام کے بارے میں جو آپ کے قریبی لوگ تھے، بڑا مشکل ہے کہ یار ان کے بارے میں کوئی نیگیٹو آدمی اپنے اندر جذبات رکھے اور یہ کہے جی وہ فلاں تھے اور فلاں، کوئی چانس نہیں یار، ان کے اختلاف ہوں گے یار، انسان تھے جی۔ ہاؤ از اٹ پاسبل کہ وہ ان کے بارے میں کوئی برے کوئی جذبات رکھیں؟ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا، اور اس نے ان کو قریب کی ایک فتح عطا فرمائی۔ یہ ظاہر صاف معلوم ہوتا ہے کہ خوشخبری ہے فتح مکہ کی، کہ یہ جو تمہیں ایک بظاہر سیٹ بیک ہوا ہے، بس اس کے بعد اب راستہ کھل گیا، اگلے سال تم آؤ گے اور عمرہ کرو گے، اور اس سے اگلے سال آؤ گے اور قبضہ کر لو گے۔ یہ خوشخبری ہے۔ مغانم کثیرۃ یاخذونہا، اور وہ خوشخبری اس سنا رہا ہے ان کو بہت سے غنیمتوں کی، کہ جس کو وہ حاصل کریں گے، وہ جائیں گے، ادھر خیبر کھل جائے گا، فلاں ہو جائے گا۔ یہ وہی بات جو میں نے کہا نا، آپ ایک جگہ قربانی دے کر اللہ کو راضی کرتے ہیں تو وہ 10 راستے کھول دیتا ہے۔ فرمایا وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور اللہ زبردست ہے، بڑی حکمت والا ہے۔ کیا بات ہے جی اس بیان کی، یعنی وہ حکمت والا ہے
اس لیے تم کو آزماتا بھی ہے اور مختلف ادوار موقعوں سے گزارتا ہے جس میں تمہاری آزمائش ہوتی ہے، اور جب تم اس میں کامیاب ہوتے ہو تو پھر تمہیں وہ دنیا میں کامیابی سے بھی نوازتا ہے، اور یہ سب کچھ کرنے کے لیے اس کے پاس پوری طاقت موجود۔ سو وہ عزیزاً حکیمہ ہے، زبردست ہے، حکمت والا ہے، یعنی اس کا حکیم ہونا یہ طے کرتا ہے کہ اس کا ہر فیصلہ حکمت کے مطابق ہو، اور اس کا عزیز ہونا اس بات کو ممکن بناتا ہے کہ اس کی حکمت میں جو چیز بھی طے وہ ہو جائے، کوئی اس کو روک نہیں سکتا۔ ان آیات کا ترجمہ میں ایک مرتبہ پھر آپ کے سامنے کر رہا ہوں۔ آج ہم نے آیت نمبر 9 سے شروع کرنا تھا، مگر ہم نے فیصلہ کیا کہ وہ تو شروع ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ 8 کو نام پڑھیں۔ لنک کیا جی۔ سو اب ہم 8 سے میں اس کا ترجمہ کر رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، ہم نے آپ کو گواہ بنا کر، خوشخبری سنانے والا بنا کر اور خبردار کرنے والا بنا کر بھیجا ہے پیغمبر۔ لتؤمنوا باللہ ورسولہ، تاکہ اے مسلمانوں تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، وتعزروہ، اور تم ان کی تعظیم کرو، وتوقروہ، اور تم ان کی عزت توقیر کرو، وتسبحوہ بکرۃ واصیلا، اور تم اس کی تسبیح کرو، اللہ کی تسبیح کرو صبح و شام۔ ان الذین یبایعونک، یقیناً وہ لوگ کہ جنہوں نے بیعت کی آپ کے ہاتھ پر، انما یبایعون اللہ، انہوں نے تو اصل میں اللہ سے بیعت کی، اللہ سے بیعت کرتے ہیں وہ۔ ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ پر ہوتا ہے۔ فمن نکثا، پھر جس کسی نے اس کو توڑ دیا، فإنما ينکث علی نفسی، تو اس نے تو اس کو توڑا اپنے ہی خلاف، اپنے ہی اوپر وبال پڑا۔ ومن اوفی بما عاہد علیہ اللہ، اور جس نے پورا کیا اس کو کہ جو عہد اس نے اللہ کے ساتھ کیا، فسیؤتیہ اجرا عظیما، تو وہ ان کو عنقریب بڑا اجر دے گا۔ سیقول لک المخلفون، عنقریب آپ سے پیچھے چھوڑے جانے والے یہ لوگ من الاعراب، بدوؤں میں سے کہیں گے، شغلتنا اموالنا واہلونا، ہمیں معاف کر دیں، ہمیں ہمارے مال، ہمارے گھر والوں نے مشغول رکھا، فاستغفر لنا، یہ ہماری کوتاہی تھی، تو آپ ہمارے لیے معافی مانگی، یعنی اللہ سے معافی مانگی۔ یقولون، وہ کہتے ہیں، بِأَلْسِنَتِهِمْ، اپنی زبانوں سے، مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ، وہ بات جو ان کے دلوں میں نہیں ہے۔ قُلْ فَمَن يَمْلِكُ لَكُم مِّنَ اللَّهِ شَيْئًا، آپ فرمائیں تو پھر کون ہے کہ جو تمہیں بچا سکے گا اللہ سے کچھ بھی، ان اراد بکم ضرا، اگر وہ تمہارے بارے میں کسی نقصان کا فیصلہ کرے، او اراد بکم نفع، اور کوئی کیسے روک سکتا ہے اگر وہ تمہارے بارے میں فائدے کا فیصلہ کرے۔ بل کان اللہ بما تعملون خبیرا، نہیں بلکہ اللہ تو جو کچھ تم عمل کرتے ہو اس سے باخبر ہے۔ بل ظننتم ان لن ينقلب الرسول، نہیں اصل بات یہ نہیں ہے کہ تمہیں تمہارے کاروبار اور گھر والوں نے مشغول رکھا، بلکہ تم نے گمان کیا ان لن ينقلب الرسول، کہ رسول والمومنون، اور اہل ایمان لوٹیں ہی گے نہیں، الی اہلہم، اپنے گھر والوں کے پاس، گھر والوں کی طرف، ابداً، کبھی بھی۔ وَزُيِّنَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ، اور یہ بات تمہارے دلوں میں خوشنما بنا دی گئی۔ وَظَنَنْتُمْ ظَنَّ السَّوْءِ، اور تم نے برے برے گمان کیے،
وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُورًا، اور اب تم وہ لوگ ہو کہ جو برباد ہونے والے ہو، تم ہلاک ہونے والے ہو۔ وَمَن لَّمْ يُؤْمِن بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہیں رکھتا، فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا، تو ہم نے ایسے انکار کرنے والوں کے لیے پھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کی ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت۔ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، وہ معاف کرے گا جن کو چاہے گا اور عذاب دے گا جن کو چاہے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ مغفرت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ، ان قریب کہیں گے پیچھے چھوڑ دیے جانے والے، اذن طلقتم الی مغانم، جب تم نکلو گے غنیمت کی طرف، مال غنیمت کی طرف، لتاخذوها، کہ تم اس کو حاصل کرو، وہ کہیں گے ذرونا، ذرا رکو، نتبعکم، ہم بھی تمہارے ساتھ چلیں، یعنی ہمیں بھی اجازت دو کہ ہم بھی تمہارے ساتھ چلیں۔ یریدون، وہ چاہتے ہیں ان یبدلوا کلام اللہ، کہ وہ اللہ کی بات کو بدل دیں، اللہ کے فیصلے کو بدل دیں۔ قل لن تتبعونا، ان سے کہو کہ تم ہرگز ہمارے ساتھ نہیں چل سکتے، ہمارے پیچھے نہیں آ سکتے۔ کذالکم قال اللہ من قبل، یہی بات ہے کہ جو کہی ہے اللہ نے اس سے پہلے۔ فسیقولون بل تحسدوننا، تو ان قریب وہ کہیں گے نہیں بلکہ تم لوگ ہم سے حسد کرتے ہو۔ بل کانوا لا یفقہون الا قلیلا، نہیں بلکہ وہ بہت تھوڑا سمجھتے ہیں۔ قل للمخلفین، آپ کہہ دیجئے ان سے کہ جو پیچھے چھوڑ دیے گئے، من الاعراب، بدوؤں میں سے، ستدعون الی قوم، کہ ان قریب تم ایسی قوم کی طرف بلائے جاؤ گے، اولی باس شدید، کے جو بڑے زوراور ہوں گے، تو قاتلونہم، یا وہ تم سے لڑیں، یا تم ان سے لڑو گے، او یسلمون، یا وہ اسلام لے آئیں گے۔ فَإِن تُطِیعُوا، پھر اگر تم اطاعت کرو گے، یؤتکم اللہ اجرا حسنا، تو اللہ تم کو بہترین اجر دے گا۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا، اور اگر تم نے منہ موڑا، کما تولیتم من قبل، جیسے کہ منہ موڑا تم نے اس سے پہلے، یعذبکم عذابا علیما، تو اللہ تم کو دردناک عذاب دے گا۔ لیس علی الاعمى حرج، نہ اندھوں پر کوئی اعتراض ہے، کوئی گناہ ہے، ولا علی العارج حرج، نہ لنگڑوں پر کوئی گناہ ہے، ولا علی المریض حرج، اور نہ بیماروں پر کوئی گناہ ہے۔ ومن یطع اللہ ورسولہ، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، یدخلہ، تو وہ داخل کرے گا اس کو جنات، ایسے باغات میں، تجری من تحت الانہار، بہتی ہوں گی جس کے نیچے نہریں۔ ومن یتولی، اور جس نے منہ موڑا، یعذبہ عذابا علیما، تو وہ عذاب دے گا اس کو ایک دردناک عذاب۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ راضی ہو گیا اہل ایمان سے، اذ یبایعونک، جب تم بیعت لے رہے تھے ان سے، تحت الشجرہ، درخت کے نیچے، جب وہ بیعت کر رہے تھے تم سے درخت کے نیچے، فعلم ما فی قلوبہم، تو اس نے جان لیا جو کچھ ان کے دلوں میں تھا، فانزل السکینہ، تو اس نے اطمینان نازل کیا، اتارا، علیہم، ان پر، واصابہم فتحا قریبا، اور اس نے ان کو ایک قریب کی فتح ظاہر کی، ومغانم کثیرتاً، اور بہت سی غنیمتیں بھی، یاخذونہا، جن کو وہ حاصل کریں گے، وکان اللہ عزیزا حکیما، اور اللہ زبردست ہے اور بڑی حکمت والا ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لي ولکم۔ لے لیں جناب۔ تو یہ جو لاسٹ آیت، 2 آیتیں ہم نے کی ہیں، ان کا جو ٹائم ہے نازل ہونے کا، تو یہ پوسٹ ایونٹ لگ رہا ہے کہ ڈیورنگ دی ایونٹ لگ رہا ہے، کہ اور بعد میں یہ سمجھ لیں کہ یہ بعد میں نازل ہوئی ہیں؟ یعنی جو بات تو بیان ہوئی ہے
بیعت رضوان کے بارے میں، وہ تو معلوم ہوتا ہے کہ واقعہ ہو گیا اور اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ واقعہ ہوا ہے اور اللہ ان کے اس عمل سے راضی ہو گیا. لیکن آگے چل کے جب یہ بتایا کہ اب اس کے بعد فیوچر میں یہ بھی ہوگا کہ تمہیں غنیمتیں ملیں گی اور پھر ایک فتح آئے گی، اور منافقین سے کہا کہ تم کو اللہ آزمائے گا ایک جنگجو قوم کا سامنا کرنے کے ذریعے سے، یا وہ تم سے لڑیں گے یا اسلام قبول کر لیں گے، مگر اس میں تمہاری آزمائش ہوگی. یہ فیوچر کی باتیں ہیں. سو ایک وہ کہ جو ابھی حال ہی میں ہوا تھا واقعہ، اور ایک وہ کہ جو مستقبل کے کچھ واقعات تھے. درمیان میں ایک آدھ اور بھی حال کا واقعہ ہے کہ جب وہ واپس آئے تو منافقین نے کہا جی کہ اب ہم بھی آپ کے ساتھ چلتے ہیں. وہ ہو رہا تھا. سو کچھ پریزنٹ، کچھ ریسنٹ پاسٹ اور کچھ فیوچر. لیکن یہ ساری سورہ جو ہے یہ اصل میں صلح حدیبیہ کے واقعے کے زمانے کی ہے، اس میں گھوم رہی ہے. Referring to ayat 8, shall Prophet peace be upon him bear witness to himself that he conveyed the message of Allah completely. دیکھیں قرآن مجید سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی گواہی پیش کی اپنے زمانے کے لوگوں کے سامنے، اور پھر جو آپ کے ساتھی تھے ان کو یہ گواہی پیش کرنی تھی دوسرے لوگوں کے سامنے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 2 جگہوں پر یہ فرمایا ہے صحابہ کرام کو خطاب کر کے، جو ظاہر ہے کہ بنی اسماعیل میں سے تھے، کہ ہم نے تمہیں ایک درمیان کی امت بنایا تاکہ تم لوگوں کے سامنے گواہ بن جاؤ اور رسول تم پر گواہ بن جائے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ گواہی پیش کی، اور اس گواہی کے پیش کرنے پر اپنے ساتھیوں سے گواہی لی. یعنی جو خاص طور پر حج کے موقع پر، حجۃ الوداع کے موقع پر کہتے ہیں کہ میدان عرفات میں آپ نے لوگوں سے پوچھا کہ الا هل بلغت، تو کیا میں نے تمہیں بات پہنچا دی؟ تو لوگوں نے آپ کو اطمینان دلایا کہ آپ نے بات پہنچانے کا، ہمدردی کا، دیانتداری سے اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کا حق ادا کر دیا، جس پر کہ آپ نے اللہ کی طرف، یعنی آسمان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ اللہ تو بھی گواہ رہی. تو یہ گواہی تو آپ کو دینی تھی، اور یہ گواہی آپ نے دی بہترین طریقے سے. ظاہر ہے کہ باقی بھی جتنے لوگ ہیں انہیں بھی اپنے اپنے حساب سے گواہی دینی ہے. یہ جو ہمارے ہاں مشہور ہے یہ اصطلاح شہید، یہ بھی اصل میں وہی شاہد ہے، یعنی گواہ، کہ آپ اپنے وجود سے اللہ کے دین کی گواہی دیتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہو جائیں. تو ظاہر ہے کہ اگر کوئی بندہ نکلا ہے اور وہ مارا گیا ہے تو اس نے تو گویا کہ ثابت کر دیا کہ وہ گواہ ہے. لیکن اصل میں گواہی کیا ہے؟ اصل میں گواہی یہ ہے کہ آپ اپنی ذات میں، اپنے کردار میں، اپنے قول میں وہ شخصیت بن جائیں، وہ زندگی گزاریں کہ جس میں اللہ کے دین، آخرت، اس کی گواہی آپ سے لوگوں تک پہنچے. یعنی وہ اس حقیقت کو سمجھیں، اور اگر انکار کریں تو آپ پھر قیامت کے روز گواہ بن جائیں کہ ہمیں یہ بات انہوں نے پہنچائی تھی، ہم تک یہ بات پہنچ گئی تھی. Referring to ayat 10, it is a popular understanding that Bayat mentioned in it was taken to take revenge of Hazrat Usman radiyallahu anhu, as it was rumored that kuffar have killed him. یہ میں نے گزارش کی کہ یہ اس موقع کی بات ہے کہ حضرت عثمان جب تشریف نہیں لائے، واپس نہیں آئے، تو اس وقت یہ صورتحال ہو گئی
کہ ظاہر ہے کہ اب اس کا امکان تھا کہ ان کے ساتھ لڑائی ہوگی، اور اس میں پھر مسلمان اگرچہ کہ یعنی ساز و سامان کے لحاظ سے بہت نہتے تھے، لیکن یہ فیصلہ ہوا کہ اب ان سے لڑائی ہوگی، جہاد ہوگا، اور اس میں لوگوں نے اپنے قربانی دینے کے لیے آمادگی کا اظہار کیا۔ How is it that your Facebook class today is on the other page? یہ تو آپ مجھے اطلاع دے رہے ہیں، میرے ساتھ تو پرابلم یہ ہوئی ہے کہ وہ والا جو پیج ہے وہ کام ہی نہیں کر رہا، اور میں ابھی تک یہ سمجھ رہا تھا کہ کوئی نیا پن انہوں نے شروع کیا ہے، بلکہ میرے ساتھ پرابلم یہ ہوئی کہ میں نے ایک انگلش کی کلاس لینے کا فیصلہ کیا اور وہ ہوئی نہیں، اس لیے یہی پرابلم آ گئی۔ تو یہ تو آپ نے اچھا کیا کہ مجھے بتا دیا، کہ میں جو خوش ہو رہا تھا کہ میں نے بات سمجھ لی ہے، تو میں نے بات بالکل نہیں سمجھی، بجائے اس کے کہ وہ وہاں میں کرتا وہ میں کہیں اور کر رہا ہوں، اور ان دونوں میں فرق کیا آپ یقین جانیں مجھے نہیں پتا۔ سو آئی ایم شیور کہ کوئی فرق تو ہے، لیکن یہ اللہ کا شکر ہے کہ یہ اللہ کرے آئی ڈونٹ نو یہ ریکارڈ ہو جائے، مگر مجھے نہیں سمجھ میں آیا کہ یہ کیسے ہوا۔ ہاں جی، کوئی سوال اور نہیں ہے تو میں شکر گزار ہوں، نتھنگ۔ خیر اس کی ایک وجہ یہ بھی ہوگی کہ لوگ دوسرے جو ہیں وہاں کے وہ ایکسیس نہیں کر سکیں۔ نیور مائنڈ، اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔